اگر کوئی شعبہ ٹیکس کے اندر اپنا حصہ نہیں دیتا اپنے حجم کے مطابق، اس کے پیچھے جو سخت ترین کارروائی ہے وہ ہونی چاہیے، کیونکہ اسی طریقے کے ساتھ ہم اپنا حساب پورا باندھ سکیں۔ آئی ایم ایف نے 11 شرائط رکھی، انہوں نے کہا کہ زراعت پر ٹیکس لگائیں۔ اب آپ اس پر ٹیکس لگائیں گے، دوسری طرف ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ یہ کام ہم ان کو ریلیف دیں گے، ریلیف دیں گے تو ٹیکس لگے گا۔ حسن بھائی، آئی ایم ایف کی شرط اور اشرافیہ کیسے کیا کریں گے؟ درمیان میں حکومت ہے۔ میں نے آپ سے یہ پہلے بھی کہا کہ یہ جو عوام کا مفاد ہے نا، وہ نمبر 1 ہونا چاہیے۔ اس کو نہیں مگر اس کو جس طرح سے 70 سال میں استعمال کیا گیا ہے، اسی بیانیے کے نیچے ہر معاشی پالیسی بنی ہے کہ نہیں بنی ہے؟ تو آج پاکستان کو کیا وجہ ہے کہ دنیا کے اندر ان چند ملکوں میں سے ہے کہ جو 2 درجنواں آئی ایم ایف پروگرام لے چکے ہیں؟ ہمیں حقیقت پسند انداز کے اندر، ہر کسی کو ذمہ دار انداز کے اندر معیشت کا حصہ بنانا ہے۔ میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں۔ اسی طرح جو یہ انفیئر بوجھ کسی ایک طبقے کے اوپر زیادہ ہے، اس کو کم کیا جائے گا، کیونکہ معیشت کا آپ کو حساب بھی، اپنی حکومت کا حساب بھی باندھنا ہے۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، اور آئی ایم ایف نے جو آپ سے بات کی ہے، میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو میں ایک معیشت کے طالب علم میں یہ کہوں کہ پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے۔ انہوں نے آپ سے اگر کہا ہے کہ کاشتکاری کے اوپر ٹیکس لگاؤ، تو مجھے بتائیں کاشتکار کی آمدنی وہ کس طرح سے حسن رضا کی تنخواہ سے مختلف ہے؟ کیوں حسن رضا جو ہے 40% اپنی تنخواہ کے اوپر ٹیکس دے، اور کاشتکار جو ہے وہ اپنی سیل کے بعد اپنے اخراجات کو منہا کر کے جو منافع بنتا ہے اس کے اوپر کیوں 30-40% ٹیکس نہ دے جو حسن رضا دیتا ہے؟ بالکل تو اگر اس کو نقصان ہوتا ہے، کوئی فلڈ آ گیا، کوئی آپ کی آسمانی، کوئی آپ کی موسمیاتی کوئی نقصان ہو گیا، آپ اس کو نقصان میں سے اس کا ٹیکس مت لیں۔ منافع جو بھی کرتا ہے، چاہے حسن رضا ہو، چاہے علی رضا ہو، چاہے اللہ دیتا ہو، چاہے کوئی اور ہو، اس کو اپنی آمدنی اور اپنی حیثیت کے مطابق ٹیکس دینا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں فضول کے جو اخراجات ہیں انہوں نے حکومت کے اوپر لادے ہوئے ہیں، جس کے اندر آپ جانتے ہیں بے پناہ کمپنی ہیں جو ہزاروں ارب کا سالانہ نقصان کرتی ہیں، ان سے چاہے اس میں پی آئی اے ہو، چاہے اس میں بجلی کی کمپنیاں ہوں، چاہے اس میں میرے شعبے کی کمپنیاں، ان سے چھٹکارا حاصل کریں گے تو آپ کا حساب بندے گا۔ اگر حساب نہیں بندے گا، نوٹ چھاپیں گے، اور غریب آدمی کی زندگی جو آپ نے 70 سال میں اجیرن کی ہے، اسی طرح اس کو اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مجھے یہ بتائیں، آج ٹائم بہت اہم ہے، رات کو 12 بجے کے بعد میں حاضر ہوں، کیا عوام کے دلوں کی دھڑکن تیز ہوگی یا بند ہو جائے گی؟ دیکھیں، آپ یقیناً پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کی طرف شاید اشارہ کر رہے ہیں۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے حسن صاحب، میں نے کم از کم 2 دفعہ وزیر اعظم صاحب سے گزارش کی ہے کہ یہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت طے کرنے میں مجھے اس معاملے سے باہر نکال دیں، کیونکہ میرا تو اس میں لینا دینا کوئی نہیں ہے۔ اب میں وہی آپ سے بات کروں نا، حقیقتیں نہیں دیکھیں، سمری میرے ہاتھ سے ضرور گزرتی ہے، میں اس کی اچھائی اور برائی کی ذمہ داری بھی لینے کو تیار ہوں۔ حسن رضا صاحب، مگر مجھے یہ بتائیں، تیل باہر سے آپ امپورٹ کرتے ہیں، ٹیکس اس کے اوپر کتنا لگنا ہے فائنانس ڈویژن یا ایف بی آر طے کرتا ہے۔ ڈالر کا کیا ریٹ ہوگا روپے کے ساتھ، جس کے ساتھ مل کے آپ اس کی روپے میں قیمت نکالتے ہیں؟ اس میں سے کیا چیز ایسی ہے جو میرے کنٹرول میں ہے؟ مجھے بتا دیں تو میں عوام کے لیے کیا اچھی خبر یا کیا بری خبر کا باعث بن سکتا ہوں۔ میں تو آپ سے سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں نا۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں بحیثیت پاکستانی، بحیثیت سیاست دان، یہ بحیثیت دانشور لوگوں کو سمجھانی پڑے گی کہ پیٹرول کی قیمت زیادہ یا کم ہونے میں علی پرویز کا یا حکومت کا بہت چھوٹا کردار ہے۔ یہ تو آپ جب تک اپنے ملک کے اندر معیشت کو ٹھہراؤ نہیں دیں گے، معیشت کے اندر استحکام نہیں لائیں گے، ٹیکسوں کا چیزوں کی قیمت کے اوپر لوڈ کرنا، اس کا بوجھ کم نہیں کریں گے، ڈالر کو مستحکم نہیں رکھیں گے، تو آپ کبھی بھی تیل کی قیمت کم نہیں کر سکتے۔ دنیا میں تیل نیچے ہوگا، آپ کا سستا ہو جائے گا، میں کہوں گا میں نے کیا، لوگ ہمارے عام سادہ لوگ ہیں وہ مجھے اس کا کریڈٹ دے دیں گے۔ باہر منڈی میں تیل اوپر چلا جائے گا تو مجھے گالی نکالیں گے، پر حل تو وہ نہیں ہے۔ 12 بجے کے بعد کیا کر رہے ہیں، کتنے پرسنٹ کم؟ اللہ تعالیٰ خیر رکھے۔ میرا خیال سے عوام کو، آپ جیسے بڑے لوگوں کو جو لینڈ کروزریں اور بڑی گاڑیاں رکھتے ہیں، وہ ان کو چھوٹی موٹی تکلیف اگر ہو بھی گئی تو ہماری اولین ترجیح یہ ہے کہ عام آدمی، جو آپ کا کیمرہ مین جو بس کے اوپر آتا ہے، جو ڈیزل چلاتا ہے، جو کاشتکار جو ڈیزل چلاتا ہے، اس کو میکسیمم تحفظ دے سکیں۔